ناظرین، ملک تیزی کے ساتھ الیکشنز کی طرف رواں دواں ہے اور اسی تناظر میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ملک کے ایک روایتی سیاستدان جناب پی کیو این صاحب۔ تیزی کے ساتھ کہاں رواں دواں ہے جنید سلیم صاحب، اتنی آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف ملک بڑھ رہا ہے۔ آپ یقین کریں میں تو بور ہو رہا ہوں، میں تو چاہ رہا ہوں کہ جلدی سے الیکشن آئے۔ اتنی سست رفتاری سے الیکشن کی طرف بڑھنا، اوہو، مجھے تو لگتا ہے ملک الیکشن کی طرف نہیں بڑھ رہا، بلکہ کسی خاتون نے ڈرائیونگ سیکھ کے پہلے دن گاڑی سڑک پہ ڈالی۔ خواتین گاڑی تھوڑا محتاط ہو کے چلاتی ہیں۔ جی بے شک، محتاط تو خیر اس قدر ہوتی ہیں کہ اس موڑ کا انڈیکیٹر گھر سے نکلتے ہی آن کر دیتی ہیں جو 45 میل بعد مڑنا ہوتا ہے۔ اس قدر محتاط، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے وہ ڈائیلاگ یاد کرتی ہیں جو گاڑی لگنے کے بعد دوسرے بندے کے ساتھ بولنے ہوتے ہیں۔ اندھے ہو گئے ہو کیا؟ دیکھ کر نہیں چلاتے؟ اللہ نے گاڑی دے دی ہے تو اس کی احتیاط بھی برتو۔ سو حضور، جتنی شدت سے میں الیکشن کا انتظار کر رہا ہوں، اتنی شدت سے یا تو 8 پیرا روزے دار افطاری کا انتظار کرتا ہے یا بٹ نہاری کا انتظار کرتا ہے۔ الیکشن سر پہ ہیں، آپ بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک آپ نے یہ تو فیصلہ نہیں کیا کہ آپ نے کس پارٹی کی طرف سے الیکشن لڑنا ہے۔ جنید صاحب، کوئی پارٹی ٹکٹ کی حامی بھرے تو میں اسے جوائن کروں۔ کوئی نہیں ٹکٹ دے رہا۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جس پارٹی کی ٹکٹ میں لینا چاہتا ہوں وہ مجھے نہیں جانتے، اور جو پارٹی مجھے ٹکٹ دے رہی ہے میں اسے نہیں جانتا۔ جس پارٹی کا ٹکٹ مجھے آفر ہوا ہے اس کے ٹوٹل ممبر اتنے ہیں جتنے یہ 2020 میں شاہد افریدی نے ٹوٹل سکور بنائے ہیں۔ اس ٹورنامنٹ میں تو شاہد افریدی پچ پہ ایسے کھڑا ہوتا تھا جیسے پیمپر گندا ہو جائے تو بچہ نہیں کھڑا ہوتا۔ پی کیو این صاحب پلیز اپنی بات کو سیاست تک محدود رکھیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں کرکٹ میں بھی چونکہ سیاست گھسی ہوئی ہے اس لیے میں اس میں بھی انٹرسٹ لینا شروع ہو گیا۔ یہ فرمائیں کہ آپ کس پارٹی میں دلچسپی لے رہے ہیں، یا آپ میں کون سی پارٹی دلچسپی لے رہے ہیں، یہ تو ذرا وضاحت کر دیں۔ اصل میں بتا تو چکا ہوں میں کہ جس پارٹی میں میں دلچسپی لے رہا ہوں، نام اس کا اس لیے نہیں اوپن کرتا کہ وہ پھر بالکل ہی مجھ میں دلچسپی نہیں لے گی، اور جو پارٹی مجھ میں دلچسپی لے رہی ہے اس کا نام بتا دیا تو پھر آپ بھی مجھ میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ جی ہاں، جو پارٹی مجھے ٹکٹ آفر کر رہی ہے جنید صاحب، اس کا منشور اور باقی چیزیں آپ کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی، بس اس کے بانی قائد کا نام سن لیجئے۔ جی خاور کرا دیا۔ بظاہر آپ کو یہ نام غیر پارلیمانی لگ رہا ہے، خاصا موصوف کہتے ہیں کہ سیاست جوڑ توڑ کا نام ہے، اس لیے خرادیے سے اچھا جوڑ توڑ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی موصوف خاور خرادیہ صاحب میرے ہاں تشریف لائے، ٹکٹ کی آفر کرتے رہے، ایک نہیں 2 ٹکٹوں کی آفر کی۔ اچھا، یعنی 2 حلقوں سے؟ نہیں، ایک ہی حلقے کی ٹکٹ اور ایک دبئی کی ٹکٹ۔ میں نے کہا دیکھو خاور میاں، میں بااصول آدمی ہوں، ٹکٹ میں ایک ہی لوں گا، دبئی والی دے دو بس۔ بھئی سیاست کا اصول تو یہی ہے نا، الیکشن ہار کے پھر دبئی تو جانا ہی پڑتا ہے۔ ناراض ہوئے، دونوں ہاتھ کھینچ لیے اور منہ موڑ کے چل دیے۔ میں نے پیچھے سے کافی آوازیں دی، کہنے لگے نہیں بھائی اب تو دکان کھولنے کا ٹائم۔ یعنی آپ کو کوئی بڑی پارٹی منہ نہیں لگا رہی؟ میں معافی چاہتا ہوں، آپ بھی غیر پارلیمانی گفتگو کر رہی ہیں۔ ایک بڑی پارٹی کے ساتھ میری ہیلو ہائے ہے، بلکہ ہیلو تو شاید نہیں، ہائے ہے، کیونکہ جب بھی میں ادھر سے گزرتا ہوں وہ پارٹی مجھے دیکھ کے کرتی ہے ہائے ہائے ہائے۔ کوال پارٹی ہے، جی ہاں، اور سیاسی پارٹی بھی ایک مجھے ویسے بلا چکی ہے اور ٹکٹ کے لیے انٹرویو بھی کر چکی ہے اور ریجیکٹ بھی کر چکی ہے۔ میں نے دوبارہ ان سے استدعا کی ہے کہ بھیا اگر ٹکٹ نہیں تو چلیں فری پاس ہی دے دیں، تاکہ میں کبھی کبھار اسمبلی کی گیلری میں بیٹھ کے اپنے حلقے سے منتخب ہونے والے نمائندے کی تقریر پر تالیاں تو بجا سکتا ہوں۔ بھئی اپنے حلقے کی خدمت تو کرنی ہے، کسی بھی انداز میں ہو۔ بالکل یہ آپ کی بالکل میں بھی طنز موجود تھی۔ ٹھیک ہے میں اچھا سیاستدان نہیں، مگر بندہ بھی اتنا اچھا نہیں کہ آپ کی طنز نہ سمجھ سکے۔ تو بڑی پارٹیاں آپ کو کیوں ٹکٹ نہیں دے رہی؟
यही तो मुझे नहीं समझ आ रही जुनैद साहब कि कौन सा ऐसा कोई सुरखाब का पर लगा हुआ है उन लोगों को जिनको मेरे मुकाबले में टिकट दे रहे हैं, या मुझ में ऐसी कौन सी कमी है जो उनमें नहीं है। अच्छा, कि मुझे टिकट नहीं दी जा रही। मैं तो खुद हैरान हूँ। पिछले दिनों एक पार्टी ने बुलाया मुझे इंटरव्यू करने के लिए, टिकट देना है जी, आपका इंटरव्यू किया जाएगा। मैं चला गया, मुझे कहने लगे कि भाई कितना पैसा लगाओगे इलेक्शन में। मैंने कहा जी 1 पैसा है मेरे पास, गरम करके वो लगाऊंगा आपको। भाई कौन सा पैसा लगाऊं? मैंने कहा मैं जुआ खेलने आया हूं या इलेक्शन लड़ने के लिए आया हूं? जवाब मुलाहिजा फरमाइए जरा। फरमाने लगे कि एक इलेक्शन और एक शादी ये जुआ ही होता है। मैंने कहा भाई फिर क्यों पैसे लगाऊं? शादी वाला जुआ तो मैं पहले ही हार चुका हूं, अब इलेक्शन वाले जुए पे भी पैसे लगा बैठूं और हार जाऊं, रहने ही दीजिए। मैं आ गया, मैंने नहीं लिया टिकट। मैंने कहा कोई और पार्टी जो मुफ्त में टिकट दे दे उसका टिकट ले लूंगा, वरना मुझे कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि मैं पैसे लगा के इलेक्शन लड़के हार के घर बैठ के रोता रहूं। लेकिन पीके सर, किसी गुमनाम सी छोटी मोटी पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़के तो आप जीत ही नहीं पाएंगे। नहीं, जीतना तो नामवर पार्टी में से भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर फांसी लगना है तो 20,000 में लग जाऊं, जरूर 5 लाख में लगना है। पीकेन साहब, अगर आपको पता है कि आपने इलेक्शन हार जाना है तो फिर आप लड़ी क्यों रहे? बस यूं समझ लीजिए कि हवाओं में उड़ने के लिए। मेरा मतलब है कि इलेक्शन लड़ने से एक तारुफ सा बन जाता है, पूरे शहर में आप इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, आपको लोग तारुफ करवाते हुए झिझकते नहीं हैं, दफ्तरों में जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आती। मेरा मतलब है कि इलेक्शन लड़ने से आप एक खास आदमी हो जाते हैं, वरना आम आदमी तो आपको पता है हमारे मुल्क में कितना खज्जल हो रहा है। और फिर एक दफा आप जब सियासत में घुस जाते हैं तो फिर इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे सर्कस में नहीं आप देखते, वो रस्से के साथ लटक के जो हवा में झूल रहा होता है, जब वो एक रस्से को छोड़ता है तो दूसरे रस्से को पकड़ना उसकी मजबूरी होता है, वरना वो नीचे गिर जाए। बिल्कुल यही सियासतदान का हिसाब होता है। वो एक रस्से को छोड़ के दूसरे को ना पकड़े तो गिर जाए और मारा जाए। और जुनैद साहब, मैं मौत से नहीं डरता, मरने से डरता हूं। ये था आज का हंस पे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।